بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکورڈ کے معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستوں، آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دو فرشتے زمین پر کیوں اترے تھے اور ان دو فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں الٹا لٹکا دیا گیا، اور ان دو فرشتوں نے کون سے ایسا گناہ کر دیا تھا، اور ان دو فرشتوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکنے کی سزا قیامت تک کیوں ملتی رہے گی؟ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے یا پھر جنات تھے، اور اسلام میں جادو حرام ہے، لیکن یہ دو فرشتے انسانوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ ستارہ بننے والی زورا عورت کون تھی، اور اس عورت کو کس وجہ سے زورا ستارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی انسان جب روئے زمین میں آئے تو ان کی نسل میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، زمین پر قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی، ہے ہمارے مالک، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور ہے ہمارے مالک، ہم تو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہم آپ کی خلافت کے زیادہ لائق ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ و شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم لوگ بھی اسی طرح گناہ اور برائی کرنے لگ جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرنے لگے، ہے ہمارے مالک، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت میں سے دو فرشتوں کو چن لو۔ فرشتوں نے اپنی جماعت سے دو فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے تھے، اور جو بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان فرشتوں کو اپنی جماعت میں سے فرشتوں نے چن لیا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بشری حواشات دے کر غصہ و شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے، اور یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ دو فرشتے شہر بابل کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں یہ دو فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر میں ایک زورا نامی حسین عورت بھی رہا کرتی تھی۔ اس حسین عورت پر پورا بابل شہر فدا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ ایک دن ان دو فرشتوں نے اس زورا نامی حسینہ کو دیکھا، دیکھتے ہی یہ دو فرشتے اس حسینہ کے حسن میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ ہاروت اور ماروت اس زہرا نامی عورت کے جال میں پھنس گئے اور اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت یہ زہرا نامی عورت ان سے کہنے لگی کہ میرا اور تم لوگوں کا دین الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو گے۔ فرشتوں نے زہرا نامی حسینہ سے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو سجدہ کرو اور اس کو اپنا خدا مانو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان دو فرشتوں کی ملاقات پھر زہرا نامی حسین عورت سے ہوئی، اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان دو فرشتوں سے رہا نہ گیا، اور پھر سے یہ دو فرشتے اس زہرا عورت سے کہنے لگے کہ ہم تم پر دل ہارا بیٹھے، لہٰذا ہم آپ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے ان دو فرشتوں سے کہا کہ میں آپ کی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کروں گی جب تک تم ان تین کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو۔
اس زہرہ نامی عورت کی بات سن کر فرشتے کہنے لگے کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا شروع کر دو، دوسرا یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ میرا شوہر بہت غیرت والا ہے، اگر اس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، تیسرا یا پھر تم لوگ شراب پیو پھر میں تم لوگوں کی خواہش پوری کروں گی۔ یہ 3 باتیں جب فرشتوں نے سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک کے اندر آتا ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان 2 گناہوں کے مقابلے چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی کر اس حسینہ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم شراب پی کر آپ سے خواہش پوری کریں گے، لہٰذا یہ 2 فرشتے اس حسینہ کے ساتھ شراب پی کر اس عورت سے بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ 2 فرشتے اس عورت کے بتائے گئے وقت کے مطابق اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچے تو اس حسینہ نے ان 2 فرشتوں کو بہت شراب پلائی۔ فرشتوں نے بہت زیادہ شراب پی لی اور وہ 2 فرشتے شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ حسینہ ان کے پاس اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھتے ہی تم لوگ آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ پیارے دوستو، یہ 2 فرشتے اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھے، اور وہ 2 فرشتے اس وقت اس حسینہ کے حسن و جمال اور شہوت کے ہاتھوں مجبور ہوئے تھے۔ اس طرح ان فرشتوں نے اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم اس عورت کو سکھایا جس کی مدد سے وہ روزانہ آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ وہ اسم اعظم سکھانے کے بعد ان فرشتوں نے اس حسینہ کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس کے شوہر نے جب ان 2 فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت ان 2 فرشتوں نے مل کر اس عورت کے خاوند کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان 2 فرشتوں نے عورت کے کہنے پر بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح وہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر چکے۔ اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات اس عورت نے پڑھے تو وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمان پر چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو اور یہ 2 فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ان 2 فرشتوں نے وہ کلمات پڑھے، آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ 2 فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے کیونکہ ان 2 فرشتوں نے بتوں کو سجدہ کر کے شرک کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، ان 2 فرشتوں نے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کریں۔ پیارے دوستو، یہ 2 فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے، اس لیے ان 2 فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں۔ قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادو کی کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ 2 فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہے اور تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے تھے جن کے ذریعے وہ مرد اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جادو سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے
جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس شہر میں اس وقت بابل کے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ اس وقت وہ لوگ نبیوں کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو مقرب فرشتوں کو اتارا تاکہ وہ شہر بابل کے لوگوں کو جادو سکھائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دو فرشتے زمین پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جادو سکھاتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو مقرب فرشتوں کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جو بھی تم لوگوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آئے پہلے اس شخص کو یہ بتا دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی فرشتوں نے اس زہرہ نامی عورت سے بدکاری کی؟ اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی روایات بغیر کسی سند کے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس قصے پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاروت اور ماروت کے واقعے کے بارے میں اس قدر بیان فرماتے ہیں جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس واقعے پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور ہم اتنی ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔